سے علماء کو نکال دیں. بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ حدیث کو نکال دیں آپ, کیونکہ جتنے احکام ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں اتنے قرآن میں نہیں ملتے. تو جب آپ حدیثوں کو نکال دو گے بیچ سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں. ہم یہ جو اجمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا, جو 300 سال کے بعد حدیث کی صورت میں لکھی گئی ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری قرآن کے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں, بلکہ وہ کہاں ہیں, وہ حدیث میں ہیں. وہ سارے حلال و حرام کا کانسیپٹ کیا ہو جائے گا, ختم. پھر بھی آپ آزاد ہو جاؤ گے. دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو احکام قرآن میں باقی رہ بھی جائیں گے نا, جو قرآن نے واضح کیے ہیں, ان کی بھی ڈیٹیل ہمیں پھر حدیث میں ملتی ہے. جیسے نماز کا حکم تو قرآن نے دیا, تفصیل کہاں ملے گی اس کی, بولو, حدیث میں ملے گی. تو لہذا ایک فرقہ ہے جس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے, انہوں نے کیا کیا, ہم قرآن کو مانتے ہیں, نتیجے میں حج کا بھی انکار کر دیا, نماز کا بھی انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کن کن احکام کا انہوں نے انکار کر دیا. یہ بھی ایک خطرناک قسم ہے لبرلزم کی. ایک چیز جو مارکیٹ میں آئی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے, یہ مذہبی لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں, وہ ہے غامدیت. نام نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن اس فرقے کا اور کوئی ملتا ہی نہیں نا, تو ہم پھر اس کو یہی نام دیں گے. وہ کیا ہے, علماء کو بیچ سے کیا کر دو, فقہا کو کٹا دو بالکل. اگر کوئی قرآن کو مانتا بھی ہے, حدیث کو مانتا بھی ہے, تو مانے, لیکن اس کی وہ تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں, وہ تشریح جو ابو حنیفہ نے بتائی, امام شافعی نے بتائی, امام احمد نے بتائی, امام مالک نے بتائی, یہ انسان تھے, یہ انسانوں کے اپنے نظریات تھے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانیں گے. بیچ میں یہ جو شخصیات ہیں ان کو آپ کیا کرو, سائڈ پہ. اس سے اچھا لیول بڑا اچھا ہے. یہ لیول کیا ہے بھائی, قرآن کسی شخصیت کا محتاج, ابو حنیفہ کا محتاج نہیں ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی تشریح میں یہ کہا تو شافعی نے, یہ سب چیز. انسان ہے, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی حدیث کو لیں گے ہم, کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. ابو حنیفہ معصوم, بولو نا, نہیں. بھائی جب پیغمبر کو لیں گے ہم, تو بات یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم نہیں ہوتے, ہم تو مانتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جو تشریح آپ بیان کر رہے ہو, تو جب ابو حنیفہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر کی حدیث کی جب آپ تشریح بیان کر رہے ہو, ایک تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے, تو ابو حنیفہ کو تو آپ نے کہہ دیا معصوم نہیں ہے, تو آپ کون سا معصوم ہو؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. بات یہ کہ غلطی کا امکان ابو حنیفہ سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے. وہاں امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ان لوگوں کا لیبل بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن اس لیبل سے مقصد وہی لبرلزم کی, پھر ہم اپنے نظریات اور اپنی, پھر کوئی قرآن و حدیث کو جب آپ آزاد چھوڑتے ہو نا, تو جو چاہے تشریح کرتے پھرو پھر اس کی بیٹھ کے. ہر چیز میں لفاظی کے ذریعے دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو غامدیت والی سوچ والے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے, یہ جو طلاق کا جو کانسیپٹ مفتیوں نے پیش کیا ہے کہ طلاق دے دی تو بیوی حلال ہو گئی تو بیوی حرام ہو گئی, تو یہ کانسیپٹ بالکل اسلام میں ہے نہیں, یہ مفتیوں کا بنایا ہوا ہے.